أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں نے گزشتہ خطبے میں قناعت کا مضمون ایک حد تک بیان کیا تھا. اسی سلسلے میں آج چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک میں نے غور کیا ہے قناعت کا توحید سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جتنا اس مضمون پر میں غور کرتا گیا ہوں میں نے اس میں اور بھی زیادہ گہرائی پائی. قناعت بظاہر تو محض اس رجحان کا نام ہے کہ جو کچھ ہے انسان اسی پہ راضی ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ مضمون یہیں ختم نہیں ہوتا. جس کو خدا پر کامل ایمان نہیں اور جو رضائے باری تعالی کی خاطر اپنی زندگی گزارنا نہیں جانتا، اسے قناعت نصیب ہو ہی نہیں سکتی. وہ قناعت جو خدا کے تعلق کے بغیر ہو اس کا نام موت ہے. اسی لیے بعض لوگ جو قناعت کے مضمون کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم ہر قسم کی ترقی کی کوشش چھوڑ دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو تقدیر الہی سمجھ کر اس پر راضی ہو جاؤ، اور ہرگز آگے بڑھ کر مزید حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. ہرگز قناعت کا یہ مضمون نہیں. جو قناعت ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس کا اللہ تعالی کی محبت سے ایک تعلق ہے، اور دوستی کا مضمون اس میں داخل ہے. اسلام میں قناعت کا تصور یہ ہے کہ جس طرح ایک دوست اپنی خوشی سے اپنے محبت کرنے والے کو کچھ عطا کرتا ہے اور پھر ہاتھ روک لیتا ہے، تو وہ شخص جو اس سے سچی محبت کرتا ہے وہ اس کی دینے والے ہاتھ کو تو محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، روکنے والے ہاتھ کو نفرت سے نہیں دیکھتا، اور جتنا اس نے اس کو دیا اس پر بہت راضی ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس کو دیا اس پر راضی ہو جاتا ہے. قناعت کا مضمون دراصل ایاز اور محمود کے ایک واقعہ کے تعلق سے زیادہ عمدگی سے سمجھایا جا سکتا ہے. ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود نے ایاز کو آزمانے کی خاطر، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان اپنے محل کے دیگر وزراء کو سمجھانے کی خاطر کہ میں ایاز سے کیوں خاص طور پر پیار کرتا ہوں، ایک دفعہ محل میں بیٹھ کر ایک ایسا خربوزہ جس کے متعلق اس کو علم تھا کہ انتہائی کڑوا ہے، اس کی ایک کاش کاٹی اور ایاز کو دی
ایاز نے وہ کاش کھانی شروع کی اور بہت ہی لطف اٹھایا اور بار بار حمد کرتا رہا اور شکر کرتا رہا. بڑے مزے لے لے کے اس نے وہ کاش کھائی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوسرے وزراء کے لیے بھی بادشاہ نے وہ کاشیں کاٹنی شروع کی اور دینی شروع کی. یوں کہنا چاہیے کہ ابھی پہلے وزیر کو ایک ہی کاش دی تھی اور اس نے ایک ہی لقمہ لیا تو وہ باہر کی طرف دوڑا تھوکنے کے لیے اور واپس آ کر اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا کڑوا خربوزہ، ایسا گندا، ایسا بدمزہ میں نے زندگی پر کبھی نہیں کھایا. اور مجھے تعجب ہے کہ ایاز کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کوئی ذوق نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شیرینی اور کڑواہٹ میں کیا فرق ہے. محمود نے کہا نہیں، تمہیں کچھ علم نہیں کہ وفا اور محبت اور دنیا داری کے تعلق میں کیا فرق ہے. محمود نے اس کا جواب دیا. دراصل تو کہانی کے مطابق محمود نے جواب دیا جب اس سے پوچھا گیا. بادشاہ نے دراصل اس سے پوچھا تھا اس کو سمجھانے کی خاطر کہ کیوں محمود یہ کیا بات ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ اتنا کڑوا خربوزہ تم اتنے مزے لے لے کے کیوں کھا رہے تھے. تو اس کا محمود نے ایاز سے پوچھا. ایاز نے یہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی کاشیں کھاتا رہا. مجھے اس کاشیں عطا کرنے والے ہاتھ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. اس ایک ہاتھ نے مجھے آج اگر ایک کڑوی کاش بھی دے دی تو میں بڑا ہی بے وفا اور مردود انسان ہوتا اگر اس کڑوی کاش پر اپنی طرف سے منافرت کا اظہار کرتا. اس پر پھر بادشاہ نے مڑ کر دوسرے وزراء کو دیکھا اور بتایا کہ کیوں مجھے ایاز سے زیادہ پیار ہے اور کیوں تم سے کم ہے. تو دراصل قناعت کا مضمون اسلام میں خدا تعالیٰ کی محبت سے گہرا تعلق رکھتا ہے. وہ مومن جو خدا کو رازق سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا نے تقدیریں بنائی ہیں اور خدا نے جو کچھ دیا اس کو ہم زور بازو سے پھیلا کر بڑا نہیں کر سکتے اگر وہ اور نہ دینا چاہے. اس مضمون کو اگر انسان سمجھ لے تو خدا نے جتنا بھی دیا ہے اس پر کسی حالت میں بھی ناراض نہیں ہو سکتا. اور پھر اس پر راضی رہنے کا مضمون یہ نہیں ہے کہ مزید کی کوشش نہ کرے، بلکہ راضی رہنے کا مضمون یہ ہے کہ خدا نے دیے ہوئے کو وسیع کرنے کے لیے جو خود راستے تجویز کر دیے ہیں انہی رضا کے رستوں پر چل کر اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرے. کیونکہ وہ رضا سے اللہ کی رضا کے خلاف کسی جگہ قدم نہیں مارے گا، بلکہ خدا نے رزق بڑھانے کے لیے خود متعدد رستے تجویز فرما دیے ہیں اور رزق کی وسعت کے لیے ایک عظیم الشان نظام مقرر فرما دیا ہے. تو خدا کی رضا سے خدا کی رضا کی راہوں پر قدم مارنے کو قناعت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ قناعت کا حقیقی مضمون اس میں داخل ہے. جو چیز رضا سے حاصل ہوگی وہ ہم ضرور حاصل کریں گے اور تھوڑی رضا کو زیادہ رضا میں تبدیل کریں گے. اس لیے مومن کی جد و جہد کا رستہ کبھی بھی رک نہیں سکتا. لامتناہی رستہ ہے، ایک نہیں بلکہ متعدد رستے ہیں. ہر طرف خدا کی رضا کے مضمون کو بڑھانے کے لیے، خدا کی رضا کو بڑھانے کی خاطر خدا کی رضا کی راہیں اس کے لیے بازو کھولے کھڑی ہیں. ہاں، جس وقت اس نے رضا کی راہوں سے باہر قدم اٹھا رکھ کر اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کی، وہیں وہ قناعت کی چار دیواری سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کی پھر کوئی حفاظت نہیں ہوتی. تو توحید کا خدا قناعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، یعنی اسلام جو قناعت کا تصور پیش کرتا ہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور قناعت قوم مسلمانوں کو اور مومنوں کو بے بس نہیں کر دیتی، بلکہ ان کے لیے مزید وسعت کے سامان فرماتی ہے. ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، غنی وہ نہیں ہوا کرتا جس کے پاس بے شمار دولت ہو، بلکہ غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، جس کو غنا نفس عطا ہوئی ہو.
اس میں دو مضمون خاص طور پر قابل توجہ ہیں. ایک یہ کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان کیا تھا، اگر اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر اس کو ہر قیمت پر پورا کرنے کے لیے آپ اپنی وسعتیں بڑھانے کی کوشش کریں تو ناممکن ہے کہ آپ اپنے نفس کو کسی مقام پر بھی مطمئن کر سکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ انسان کا تو یہ حال ہے کہ اس کی خواہشات ہمیشہ اس سے آگے آگے بھاگتی ہیں اور اس کی زندگی اپنی خواہشات سے بہت ہی چھوٹی ہے. پھر ایک اور مضمون ہے جو قرآن کریم میں بھی بیان ہوا کہ جہنم حال میں مزید کہتی ہے، جتنا بھی اس کا پیٹ بھرو وہ مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہے. اور ہوا کا جہنم سے گہرا تعلق ہے، اس سلسلے میں مزید آگے جا کر روشنی ڈالوں گا. تو ہوا کی پیروی اس جہنم تک تو پہنچا سکتی ہے جس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا. تو وہ شخص کیسے امیر ہو گیا جس کی ضروریات یعنی بڑھتی ہوئی ضروریات نفس کی طلبیں اس کی توفیق سے ہمیشہ آگے ہوں. امیر تو وہ ہوا کرتا ہے جس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. جس غریب کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ امیر کیسے کہلا سکتا ہے؟ اور اسے آپ غریب کیسے کہہ سکتے ہیں جس کی ہر خواہش اپنی توفیق کے مطابق کاٹی جاتی ہے، اور کاٹی اس طرح نہیں جاتی کہ وہ صبر کے ذریعے بلکہ رضائے باری تعالی کے ذریعے مطمئن ہو کر وہ خواہش چھوٹی کر دی جاتی ہے. اور اس خواہش کے چھوٹے ہونے میں وہ لطف محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ محبت کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. وہ خواہش جو کم ہوئی ہے خدا کی رضا اور اس کے پیار کی خاطر کم ہوئی ہے. اس لیے ایک کانے کے لیے ہمیشہ جنت ہی جنت ہے. دوسرا پہلو جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا وہ یہ ہے کہ غنی کا معنی صرف کانے نہیں ہے بلکہ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ بہت بڑا مالدار. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فقراء ہو خدا کے سامنے حضور، خدا غنی ہے. خدا کے لیے جب غنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کانے کے معنوں میں ہرگز نہیں بلکہ اپنے وسیع تر معانی میں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے. اور قانعیت سے اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ کانے کی بھی ہر بات پوری ہو جاتی ہے اور غنی کی بھی ہر بات پوری ہو جاتی ہے. تو اس میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے کہ اگر تم حقیقتاً غنی بننا چاہتے ہو تو پہلے کانے کی حیثیت سے غنی بنو. اگر تم کانے کی حیثیت سے غنی بنو گے تو پھر خدا تعالیٰ تمہیں دوسری غنا بھی عطا فرمائے گا. اور مستقبل انہی قوموں کا ہوا کرتا ہے جو پہلے بحیثیت کانے غنی بن جایا کرتے ہیں. وہی دنیا کی دولتوں پہ بھی قابض اور مالک ہو جایا کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو قناعت کی غنا نصیب نہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی دولتیں بھی ہاتھوں سے ضائع کر دیا کرتے ہیں. اس لیے حقیقت میں اپنے رزق کو بڑھانا اور اپنی دولتوں کو وسیع تر کرنا اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتا ہے. ویسے تو دنیا والے بھی دولتوں میں جو اپنی ساری زندگی دولتوں کی کمائی کی خاطر گوا دیتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں. بحیثیت مجموعی بہت بڑی بڑی امیر قومیں دنیا کی حرص کی پیروی میں انسانی زندگی کے پردے پہ ابھرتی رہتی ہیں. لیکن یہاں جو وعدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دولت تمہیں عطا کر دی جائے گی خواہ اس دولت کے نتیجے میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے. دنیا کی قوموں کی دولت اور اس دولت میں جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ دے رہے ہیں ایک بہت بڑا فرق ہے. دنیا کی کمائی ہوئی دولت یعنی دنیا کی خاطر دولت کو کمانا یا ہوائے نفس کی خاطر دولت کو کمانا ممکن ہے. اس کے نتیجے میں بھی دولت میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے اور رزق میں وسعت ہو سکتی ہے. لیکن ایسی دولت کبھی بھی انسان کو غنی نہیں بنا سکتی.
آپ امیر ملکوں پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، امریکہ کے حالات دیکھیں، یورپ کے ممالک کے حالات دیکھیں، آپ کو دولتیں تو وہاں دکھائی دیں گی، لیکن غنا کی جو سچی تعریف ہے کہ جو کچھ تمہیں میسر جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں میسر ہو گیا ہے، اس کا جواب دنیا کے ہر امیر ملک میں نئی کے طور پر آئے گا۔ ان کی دولتوں کے اضافے کے ساتھ ان کی تمنائیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، ان کی خواہشات کے اوپر کوئی پابندی اور کوئی روک نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ایک طلب کی حالت میں پاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جب غریب ممالک فاقے کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے فاقوں کو دور کر سکیں، کیونکہ عادتیں ایسی گندی ہو چکی ہیں، زندگی کا معیار ایسا مصنوعی بن چکا ہے کہ اس کو کم کر کے کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کی وہ اہلیت نہیں رکھتے۔ تھوڑا بہت زائد صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں، دکھاوے کے طور پر دے دیتے ہیں، لیکن کانے حقیقت میں دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ غیر کانے کو سچے رنگ میں دوسرے کی مدد کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ بس وہ غنی کیسا ہوا جو کسی ضرورت مند، کسی محتاج کی صحیح معنوں میں مدد کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا، اپنے نفس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی خواہشات ہمیشہ اس سے آگے آگے جا رہی ہیں۔ یہاں آپ ہندوستان کے کسی بھی طبقے کا جائزہ لیں، ان کی جتنی تنخواہیں بڑھتی ہیں اتنا ہی ان کی مطالبے بھی ساتھ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں پھر یہ اقتصادی نظام بالآخر لازماً تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے وقت آتے ہیں کہ قومیں اپنے مستقبل کی آمدنیں خرچ کر چکی ہوتی ہیں، اپنی اولادوں کے مستقبل گروی رکھوا چکی ہوتی ہیں، اور بالآخر ان نظاموں نے بہرحال بحران کا شکار ہونا ہے۔ تو آپ کو بظاہر جو غنا نظر آ رہی ہے فی الحقیقت غنا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عارفانہ تعریف کی روح سے یہ غنا نہیں ہے۔ وہ غنا وہی ہے جو قناعت کے ساتھ ہاتھ میں لا کر آگے اور قدم میں لا کر آگے بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر سچی غنا نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کی دولتیں جن کو آپ دنیا کی دولتیں سمجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت کانے غنی کو بالآخر نصیب ہوا کرتی ہیں، اور ان کی اولادیں اور پھر ان کی اولادیں جب تک وہ قناعت کی حدود میں رہتے ہوئے خدا کی رضا کی مزید زمینوں اور مزید رستوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے رزق، ان کی غنا میں ہمیشہ وسعت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس مضمون کا اگر تعلق ہے، اس سے توحید سے تعلق ہے، تو اس کے برعکس پھر شرک نظر آنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بالکل یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کو محدود نہیں کر سکتے اور اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا انجام لازماً شرک پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا نہیں ایسے شخص کو جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو نگرانی کی اعلیٰ صفات سے مرصع ہے، تجھے ہم نے بہترین وکیل بنایا ہے، لیکن ایسے شخص کا تو بھی وکیل نہیں بن سکتا، کیونکہ ایسا شخص اگر تیرے سپرد کر دیا جائے جس کے اوپر کوئی بھی ضابطے کی پابندی نہیں، جس نے اپنے ہوا کی پیروی بہرحال کرنی ہے، اس کی تو کیسے ضمانت دے سکتا ہے؟ بس دنیا میں بھی آپ کبھی کسی ایسے شخص کی ضمانت نہ دیں جو قانے نہیں ہے، کیونکہ جو قانے نہیں ہے اس کے اوپر کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی ہوا کی پیروی کرے گا اور آپ کی ساری توقعات کو توڑ دے گا کسی موقع پر آ کے، کیونکہ ہوا کو اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آغاز میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا، لیکن بالآخر ایسا ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ رستہ شرک کا ہے۔
اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ شخص جو قانع نہیں ہے وہ لازماً مشرک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے شرک کا خطرہ مول لے لیا ہے، اور اگر وہ اپنی ہوا کی پیروی میں بالآخر جائز رستوں کو چھوڑ کر ناجائز رستوں پر قدم مارنے لگے گا تو اس کا ہر قدم اس کو شرک کی طرف لے کر آگے بڑھے گا، اور بالآخر اس کا انجام اتنا خطرناک بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے جو انتہائی جہالت اور انتہائی ظلم کی حالت ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ پھر آخر اس حالت کو پہنچ جائیں گے. چنانچہ فرماتا ہے افارایت من اتخذ الہہ ہواہ، ایک اور آیت میں کہ کیا تو نے دیکھا ہے، کیا تو سمجھتا ہے ان لوگوں کو، من اتخذ الہہ ہواہ، ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خدا تعالیٰ نے اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عَلَىٰ عِلْمٍ، یوں ہی نہیں کہ جو چاہے فیصلہ، ویسے تو خدا تعالیٰ ہر فیصلے پر قادر ہے، لیکن یہ علم رکھتے ہوئے کہ اس کا انجام لازماً برا ہونا ہے. خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو میں گمراہوں میں شمار کروں. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے قوت سماعت پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، ان پر پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون اور ہے جو خدا کے اس فیصلے کے بعد اس کو ہدایت دے سکے. جس کو خدا نے گمراہ قرار دے دیا پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ کیوں تم نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ سورہ الجاثیہ آیت 24. پس قناعت کا فقدان آپ کو لازماً شرک کی طرف لے کے جائے گا اور ہمیشہ غربت کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ خدا تعالی سے دوڑ کر کسی اور طرف آپ کے لیے نجات ممکن ہے، یہ خیال بالکل باطل اور بے حقیقت اور بے معنی خیال ہے. یہ مضمون میں چونکہ فروا الی اللہ کی آیت کتابیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے اب آخر پر اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کے دکھاتا ہوں. فروا الی اللہ کا یہ مضمون ہمیں سمجھ آیا کہ دراصل خدا کے سوا کسی طرف دوڑا جا ہی نہیں سکتا. اللہ ہی کی طرف ہے دوڑ، اور کوئی دوڑ نہیں ہے. اور خدا کے سوا جہاں تم پناہ گاہ سمجھتے ہوئے اس طرف دوڑو گے وہ تمہیں کبھی پناہ نہیں دے سکے گی. شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. وہ جتنی تمہاری تمناؤں کو انگیخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میری طرف آؤ، میں تمہیں پوری کر کے دکھاؤں گا، وہ سمندر کے پانی کی طرح کچھ پانی تو دے سکتا ہے جو پیاس بجھانے کی بجائے مزید آگ لگا دے اور معدے کے ساتھ سینہ بھی بھڑک اٹھے، لیکن وہ نہ معدے کو مطمئن کر سکتا ہے نہ سینے کو تسکین بخش سکتا ہے. اس لیے فروا الی اللہ کا مضمون یہ ہے کہ خدا کی طرف دوڑو، کیونکہ اس کے سوا دوڑنے کی راہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر تم خدا کے سوا کسی طرف دوڑنے کی کوشش کرو گے تو ایک دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم ہرگز نہیں دوڑ سکو گے. جدھر منہ کرو گے خدا کی تقدیر تمہارے رستے روکے ہوئے کھڑی ہوگی اور تمہیں کہے گی کہ ہم تمہیں خدا سے نہیں دوڑنے دیں گے. کسی قیمت پر تم اپنے آپ کو خدا کی تقدیر سے پھر بچا نہیں سکو گے. ثم وجہ اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اگر محبت سے خدا کی طرف دوڑو گے تو جدھر منہ اٹھاؤ گے، جدھر دیکھو گے وہاں تمہیں خدا ہی خدا دکھائی دے گا. تمہاری شش جہات میں خدا آ جائے گا، ہر طرف تم خدا کو پاؤ گے. ہر رستہ جو اختیار کرو گے وہ خدا کی طرف لے کے جائے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر خدا سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو خبردار خدا سے بھاگ نہیں سکو گے. خدا کا چہرہ تمہیں، یعنی خدا کی تقدیر تمہیں ہر جگہ کھڑی دکھائی دے گی اور تمہارے رستے روک دے گی. تمہیں کسی قیمت پر کوئی سمت ایسی نظر نہیں آئے گی یا خدا کے سوا بھاگ کر کے ہی جا سکتے ہو.
وہی فقیر والی بات پھر بھی یاد آ جاتی ہے. بڑی دلچسپ بات تھی کہ جس فقیر نے ایک دفعہ یہ بڑا مستانہ نعرہ بلند کیا کہ ہم نے خدا کو کہہ دیا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کہہ دیا ہے تم نے خدا کو؟ اس نے کہا ہم نے کہہ دیا ہے کہ تیری دنیا ہمیں پسند نہیں آئی. 2-3 دن کے بعد اسی فقیر کو دیکھا کسی نے کہ سر جھکائے، مزمحل، چہرہ نڈھال، جسم یعنی چہرہ افسردہ. اس نے کہا آج تمہیں کیا ہوا؟ کل پرسوں تک تو تم بڑی نیگیں مار رہے تھے کہ ہم نے کہہ دیا خدا کو. اس نے کہا خدا کا جواب آ گیا ہے. کہ کیا جواب آیا ہے؟ جواب یہ آیا ہے کہ پھر جس کی دنیا پسند آئی ہے اس کی دنیا میں چلے جاؤ. کیسا عجیب جواب ہے، کیسا عارفانہ کلام ہے. خدا کے سوا دنیا ہی کسی کی نہیں ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کی تفسیر ہے جو اس کو بیان عطا فرمائی گئی. تم جاؤ گے کہاں؟ نہیں پسند آئے گی تو تبھی بھی یہی رہنا پڑے گا. یہی قناعت ہے. یا مجبوراً اپنے دل پر قہرن اور جبرن اپنے دل کو مجبور کرتے ہوئے تمہیں خدا ہی کی دنیا میں رہنا پڑے گا. اور کوئی دنیا نہیں ہے جو تمہیں پناہ دے سکے گی. یا پھر دوسرے رستے کے ذریعے آؤ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے کائنات کو بنایا تو اسے کہا کہ آ جاؤ میری طرف تو نو کر. آنا تو تمہیں ہے بہرحال اور کوئی جگہ ہی نہیں جانے کی. تم نے بالآخر میری طرف لوٹنا ہے. یا جبر کی صورت میں آؤ یا اطاعت کرتے ہوئے اور محبت اور شوق سے چلے آؤ. اس لیے قناعت جو اسلام پیش کرتا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ تم محبت کی قناعت اختیار کرو، رضا کی قناعت اختیار کرو. اس میں تمہارے لیے جنت ہے. ورنہ تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں. کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو خدا کی مرضی کے سوا تمہیں نصیب پھر بھی نہیں ہو سکے گا. تم دنیا کی طرف بھاگو گے لیکن خدا کی تقدیر سے بھاگنے نہیں دے گی. جس چین اور جس سکون کی تم تلاش کر رہے ہو وہ سکون اور وہ چین تم سے آگے آگے بھاگے گا، تمہیں چڑھاتا ہوا، تمہیں اور دکھ دیتا ہوا. وہ تمہارے ہاتھ کبھی بھی نہیں آ سکے گا. بس جماعت کو قناعت کے مضمون کو خوب سمجھنا چاہیے اور توحید کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو اچھی طرح زیر نظر رکھنا چاہیے، دل نشین کرنا چاہیے. کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ عہد کیے ہوئے ہیں کہ خدا کی توحید کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو کر اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے سج کر ہم اگلی صدی میں داخل ہوں گے اور ساری امت کو، ساری دنیا کو انشاءاللہ امت واحدہ بنا دیں گے. اس کے بعد میں اس مضمون کو سرِ دست چھوڑتا ہوں اور آج میں مباہلے کے متعلق کچھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی چاہتا ہوں. ایک تازہ صورتحال مباہلے کی یہ پیدا ہوئی ہے کہ کم و بیش 6 ماہ کے بعد یہاں انگلستان کے ایک مولوی نے جماعت احمدیہ کو، مجھے خصوصیت کے ساتھ یہ چیلنج دیا کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اجتماع ضروری نہیں، یعنی مشارکت مکانی ضروری نہیں، ایک جگہ مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری نہیں، تو ہم آپ کے لیے ایک اور صورت پیش کرتے ہیں. گویا کہ نعوذ باللہ وہ پیروی کر رہے ہیں ہماری اور ہم بھاگ رہے ہیں. حالانکہ ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کہہ چکے ہیں جو کہنا ہے خدا کے حضور، لعنت ڈال چکے ہیں جھوٹوں پر. تمہیں ضرورت ہے تم بھی ڈال کے دکھا دو. یہ بات تھی صرف. لیکن دنیا کو دھوکہ دینے کی خاطر اور شاید اس خیال سے کہ ہم اس بات کو مانیں گے نہیں، انہوں نے یہ ایک مضمون شائع کر کے سب جگہ بھجوایا، صرف ہمیں نہیں بھجوایا. اس سے مجھے یہ جو شبہ ہے اور قوی ہوتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کو پتہ ہی نہ لگے. غیر احمدیوں میں تقسیم ہو گیا مضمون، ہمیں نہیں بھجوایا گیا. اور مضمون یہ تھا کہ ہم 23 دسمبر کو جو جمعہ ہے اس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مشارکت مکانی نہیں تو مشارکت زمانی کر لیں. یہ مولویانہ محاورہ ہے. مراد یہ ہے کہ آپ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونے چاہتے تو ایک وقت میں اکٹھے ہو جائیں اور کوئی وقت مقرر کر لیں.
کچھ تقریباً 3-4 روز کی بات ہے. مجھے رشید صاحب عبدالرشید صاحب آ کے ملے، کچھ پریشان سے تھے کہ اس صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، یہ تو بڑی دیر سے یہ لوگ شائع کرتے پھر رہے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا فوراً ان سے رابطہ کرو، ان کو کہو ہمیں منظور ہے. اگرچہ ہمارا موقف یہی ہے کہ اس قسم کی جو انہوں نے مشارکتیں بنائی ہوئی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اس اتفاق کی ضرورت ہے ذہنی طور پر کہ ہم خدا کے حضور اپنا سب کچھ، اپنے مال و دولت، اپنی عزتیں، اپنے بچے، اپنے مرد اپنی عورتیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کسی خاص جگہ پر یہ سب کو سمیٹ کر گلوں کی طرح حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت کر، اور اگر ہمارے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں اور ظلم سے باز نہیں آ رہے تو ان پر لعنت کر. یہ مضمون ہے جس کی روح سے ہم تو مباہلے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا اصرار ہے اور آپ یہ اس کو تماشا بنانا چاہتے تھے، ہمیں بتائے بغیر دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے تھے دوسروں پر کہ یہ پھر بھی بھاگ گئے، ہم نے یہاں تک رعایت کی اور پھر بھی یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں. اور اس مشارکت زمانی کے ساتھ اب وقت مقرر کر لو اور ہم بھی آتے ہیں میدان میں، تم بھی میدان میں نکلو. اب ان کے لیے بھاگنے کی راہ کوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو شرائط پیش کر چکے تھے ہم مان گئے، لیکن آخری وقت میں ایک چالاکی انہوں نے کر لی ہے. وہ جو جنگ میں جو خبر شائع ہوئی ہے اگر وہ درست ہے تو اس کی روح سے انہوں نے آخری چالاکی بچنے کے لیے یہ کی ہے کہ ہم چونکہ ہیں ہی سچے، اس لیے ہم اپنے اوپر لعنت نہیں ڈالیں گے، بلکہ صرف احمدیوں پر لعنت ڈالیں گے، یعنی قادیانیوں کے خلاف لعنتیں ڈالیں گے کہ اللہ اس کو ساری دنیا میں برباد کر دے، ذلیل رسوا کر دے، کچھ نہ ان کا چھوڑ، ان کے گھر بار کو آگے لگا دے وغیرہ وغیرہ. یعنی کوسیں گے، لیکن قرآن کی زبان میں لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی سچے. عجیب بات ہے کہ اگر سچے ہیں تو کاذبین کی لعنت کے ساتھ تم پہ پڑ جائے گی. تمہیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو خدا تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ تم جھوٹے نہیں ہو. دل بتا رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں اور اس لیے اس سے فرار کی یہ راہ اختیار کی ہے کہ ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اپنے اوپر لعنت نہیں ڈالی تھی، اے خدا یہ کیا بات ہے، ہمیں تو مرزائیوں قادیانیوں پر لعنت ڈالی ہے، ان پر لعنت ڈال، ہم پر نہ ڈالنا، ہمیں جھوٹ کی اجازت ہے. دوسرا ایک عجیب تمسخر ہے مباہلے سے، بلکہ ظلم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ہتک ہے اور خدا کی شدید گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے مقابل جھوٹوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ کہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، تاکہ جو فریق جھوٹا ہے خدا اس پر لعنت ڈالے. کیا نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صداقت کا یقین نہیں تھا؟ اس یقین کے باوجود کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ سب کائنات میں سب سے بڑا سچا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو پھر آپ کو کیوں کہا کہ یہ لعنت ڈالو، یہ اس لعنت کی طرف دعوت دو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بھی فریق جھوٹا ہے خدا کی لعنت اس پر پڑے. تو ایسے جاہل ہیں، اپنی نجات کے لیے اگر ان کو خدا اور رسول پر بھی حملے کرنے پڑے تو اپنی فرار کی راہیں یہ ضرور نکالیں گے اور دنیا کے سامنے اپنی عزت بچانے کی کوشش کریں گے. مگر چونکہ یہ فرار کی راہ نکالنا خود بذات خود ایک ملعون فعل ہے، ایسی ذلیل قیمت ان کو دینی پڑی ہے اس نجات کی راہ کے نکالنے کی خاطر، یہ خود اپنی ذات میں خدا کے نزدیک ایک کبیر گناہ ہے. اس طرح مبالغے کے مضمون کو توڑ مروڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے، خدا کی آپ سے محبت و غیرت پر حرف آئے، انہوں نے اپنی فرار کی راہ ضرور نکال لینی ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ جتنی لعنتیں یہ ہم پر ڈالیں گے ساری لعنتیں الٹ کر ان پر پڑیں گی، اور جتنی لعنتیں یہ ہم پر ڈالیں گے وہ ساری رحمتوں کے پھول بن کر جماعت پر برسیں گی. اس لیے میری تو یہ دعا رہی ہے، خواہش رہی ہے کہ کثرت سے لوگ ان کے ساتھ مل کر لعنتیں ڈالیں.
لیکن میں نے نہ خود یہ دعا کی ہے نہ جماعت کو اس ایسی دعا کے لیے کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تمام غیر احمدی مسلمانوں پر لعنت ڈالیں، ہرگز نہیں۔ اور امید ہے میرا پیغام آپ کو بر وقت عطاء المجید صاحب نے پہنچا دیا ہوگا کہ آپ نے ہرگز یہ دعا نہیں کرنی مقابل پر کہ اللہ سارے غیر احمدیوں پر نعوذ باللہ من ذالک لعنت ڈالے، بلکہ یہ دعا کرنی ہے کہ ان لعنت ڈالنے والوں پر ان کی لعنتیں پڑیں۔ اور یہ دعا جو ہے کسی انتقامی کارروائی کی وجہ سے نہیں، ایک مجبوری ہے، اس سے ایک خیر کی راہ نکلتی ہے۔ مباہلے کا ایک پہلو یہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دشمن ہیں جو معاندین کے سرکردہ عمراء اور بڑے بڑے لیڈر جو دراصل ہدایت کی راہ روکے کھڑے ہیں، اور تمام عوام الناس بیچارے دنیا میں ہر جگہ اس لیے احمدیت کے میں داخل نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے آگے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ احمدیت جو ہے، جس قسم کی حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو پیغام ہے، اگر میں نے ہی اسی طرح بغیر مبالغے کے اور بغیر اس کو توڑے مروڑے آج عوام الناس کے سامنے آپ رکھ دیں تو آپ دیکھیں کتنا عظیم الشان اس کا نتیجہ اور اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو مباہلہ کا اشتہار دیا گیا یہ پڑھ کر احمدی ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ لگ رہا ہے کہ سچے عقیدے آپ کے کیا ہیں، اور جس طرح جرت کے ساتھ یہ خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا گیا ہے کہ اے خدا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال، سچوں کو تو یہ توفیق مل سکتی ہے، جھوٹوں کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے بہت سے لوگ مباہلے کی اس تحریر کو پڑھ کر احمدی ہو گئے ہیں، بہت سے دوسرے ہیں جن کو یقین نہیں آیا، لیکن ان کی گمراہی کی وجہ دراصل مولویوں کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ وہ دروازے ہیں جو ہر احمدیت کی طرف آنے والی راہ پر ایک قائم کر دیے گئے ہیں اور انہیں تالے لگا دیے گئے ہیں کہ اس راہ سے گزر کر تمہیں احمدیت میں داخل نہیں ہونے دینا۔ مباہلے کے نتیجے میں یہ دروازے ٹوٹا کرتے ہیں، اور ان پر جب لعنت پڑتی ہے تو عبرت کا مضمون کھل کر دنیا کو سمجھ آتا ہے کہ عبرت کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے دروازے ٹوٹنے پر ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ وہ دروازے جو حق کی راہ میں کھڑے ہیں، حق کی راہ روکے کھڑے ہیں، ان دروازوں کے لیے ٹوٹنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کھل نہیں سکے، حجت اور دلیل دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، قفلوں کے اندر چابی کے طور پر کام کرتی ہے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض دل ایسے ہیں جن پر تالے ایسے پڑے ہوتے ہیں جن کی کوئی چابی نہیں ہوا کرتی، اندھے اور بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ بس مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ان دروازوں کو توڑ دے، ان تالوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور دین کی ترقی اور سچائی کی ترقی کی راہیں کشادہ کر دے، تاکہ سب لوگ جوق در جوق پھر ان راہوں سے صداقت میں داخل ہو سکیں۔ بس یہ وہ دعا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک نیا امپیٹس مل گیا ہے اس سے خدا مباہلے کو۔ تقریباً 6 ماہ گزرے تھے، اور اگلے 6 ماہ کے لیے دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرما دیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح پہلے 6 ماہ میں خدا تعالیٰ نے عظیم الشان نشان دکھائے ہیں اور حیرت انگیز تاریخی نوعیت کے نشان دکھائے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ یہ باقی 6 ماہ بھی، بلکہ اس کے بعد بھی اگلا سارا سال اور اگلی صدی، پوری کی پوری صدی بھی اس مباہلے کی برکتوں کے پھل کھاتی رہے گی۔ پھر آئندہ اگلی صدی کے لیے خدا جن کو مباہلوں کے لیے کھڑا کرے گا، پھر اللہ انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے پھل اگلی صدی کو بھی عطا کرے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مباہلہ 1 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا مباہلہ نہیں، اس کی یہ خدا تعالیٰ نے ایسے موقع پر بنایا ہے کہ اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کے پھل اگلی صدی میں آنے والی ساری مخلوق کو عطا ہوتے چلے جائیں گے، جو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ صداقت کو قبول کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کی سب لعنتوں کو ان پر لعنتیں بنا کر برسائے جو لعنت ڈال رہے ہیں ان پر، نہ کہ باقی غریبوں اور مظلوموں اور بیچاروں پر جن کو کچھ پتہ نہیں کہ اہمیت کیا ہے۔ اور ان کی ہر لعنت ہم پر خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے پھول بن کر آج بھی برسے، کل بھی برسے اور آئندہ ہمیشہ برستی رہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر